السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة وأعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ کبھی یہ دعویٰ نہ کرو کہ میں پاک صاف ہوں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرماتا ہے فلا تزکوا انفسکم، کہ تم اپنے آپ کو مزکا مت کہو. وہ خود جانتا ہے کہ متقی کون ہے. بس پاک ہونا، مزکا ہونا تقوی سے مشروط ہے. اور تقوی کیا ہے؟ ہر قسم کی برائیوں سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے بچنا، ہر اس عمل کو بجا لانا جس کے کرنے کا خدا تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور ہر اس بات سے بچنا جس کے نہ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا. اس لیے خدا تعالیٰ نے بار بار قرآن کریم میں فرمایا ہے میں تمہارے نفسوں کو پاک کرتا ہوں اور جانتا ہوں کہ کس کے دل میں حقیقی تقوی بھرا ہوا ہے اور کس حد تک کسی کا تزکیہ ہوا ہے. اللہ تعالیٰ جو دلوں کا حال جانتا ہے اسے وہ بھی پتہ ہے جو ہم ظاہر کرتے ہیں، اور اس کے علم میں وہ بھی ہے جو ہم چھپاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو کبھی بھی اور کسی رنگ میں بھی دھوکہ نہیں دیا جا سکتا. حدیث میں آتا ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. خدا تعالی
جو دلوں کا حال جانتا ہے وہ بندے کے عمل کرنے کی نیت کا علم رکھتا ہے. بظاہر نیکیاں کرنے والے، عبادتیں کرنے والے، روزے رکھنے والے، حتیٰ کہ کئی حج کرنے والے بھی ہیں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کی نیتوں میں فتور ہے تو اس فتور کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے. یہ تمام باتیں اور نیکیاں نہ صرف رد کر دی جاتی ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہلاکت کا باعث بن جاتی ہیں، جس کا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے. لیکن یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے کہ جہاں انذار کے ذریعے سے ہمیں ڈراتا ہے، توجہ دلاتا ہے کہ ہوشیار ہو جاؤ، وہاں اپنی وسیع تر رحمت کے حوالہ دے کر بخشش کی امید بھی دلاتا ہے. اللہ تعالیٰ کا ڈرانا بھی ہماری بھلائی اور ہمیں سیدھے راستے پر چلانے کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ تو جیسا کہ میں نے کہا دلوں کا حال جاننے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ہماری استعدادوں اور صلاحیتوں کی وسعت کا بھی علم ہے. اس لیے اس نے یہ خوشخبری بھی دی ہے کہ اگر تم تقوی دل میں رکھو، نیتیں صاف رکھو اور اپنے عمل خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے بجا لانے کی کوشش کرو، تو جو کوتاہیاں اور لغزشیں ہوتی ہیں انہیں وہ اپنی وسیع اور مغفرت کی چادر سے ڈھانپ لیتا ہے. جیسا کہ فرماتا ہے جو میں نے تلاوت کی آیت، اس میں فرمایا ترجمہ اس کا یہ ہے کہ یہ اچھے عمل والے وہ لوگ ہیں جو سوائے سرسری لغزش کے بڑے گناہوں اور فواہش سے بچتے ہیں. یقیناً تیرا رب وسیع بخشش والا ہے، وہ تمہیں سب سے زیادہ جانتا تھا جب اس نے زمین سے تمہاری نشو و نما کی اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں محض جنین تھے. پس اپنے آپ کو یوں ہی پاک نہ ٹھہرایا کرو، وہی ہے جو سب سے زیادہ جانتا ہے کہ متقی کون ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے گناہوں اور فواہش سے بچنے کی طرف توجہ دلائی ہے، اور ساتھ ہی معمولی لغزشوں اور غلطیوں کوتاہیوں سے صرف نظر فرماتے ہوئے اپنی وسیع تر مغفرت کی وجہ سے بخشش کی بھی نوید دی ہے. لیکن ساتھ ہی آگے یہ بھی فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اندرونی سے واقف ہے، اور کہاں تک واقف ہے ہمیں سمجھانے کے لیے اس انتہا کا بھی ذکر کیا کہ جب اس زمین میں زندگی کے آثار پیدا کیے، اربوں سال پہلے انسان کی پیدائش سے پہلے وہ ضروری لوازمات پیدا کیے جو انسان کی بقا کے لیے ضروری تھے. اس وقت سے وہ تمہیں جانتا ہے. پھر کس فطرت میں انسان کو پیدا کرنا ہے، کیا کیا صلاحیتیں اور استعدادیں عطا کرنی ہیں، یہ گہرا مضمون ہے جس کی طرف بعض دوسری آیات رہنمائی فرماتی ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ تمہارا اتنا گہرا علم رکھتا ہے جتنا تم خود بھی نہیں رکھتے، اور اس پیدائش اور نشو و نما کے عمل کا اکثریت جو تم میں سے ہے وہ علم بھی نہیں رکھتی. اس کا احاطہ تو کرنا تو دور کی بات ہے، علم بھی نہیں ہے.
اب اس زمانے میں سائنسی تحقیق سے اس نظام کی تخلیق کے بارے میں بعض باتیں پتہ لگ رہی ہیں اور وہ بھی ایک خاص طبقے اور اس علم کا ادراک رکھنے والے لوگوں میں کو اس کی سمجھ آتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے اس وقت سے علم ہے کہ تمہارے صلاحیتیں کیا ہیں اور تمہارے عمل کیا ہونے اور تمہاری نیتیں کیا ہیں. پھر اس سے ذرا نیچے آؤ. مثال دی اللہ تعالیٰ نے کہ تمہاری نشو و نما جو تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں ہوتی ہے اس کا علم تو اکثر لوگ رکھتے ہیں. تو فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ سنو کہ جب تم ماؤں کے پیٹوں میں جنین کی صورت میں تھے ابھی تمہارے اعضاء کی نشو و نما ہو رہی تھی اس وقت کا بھی میں علم رکھتا ہوں. آج کل ترقی یافتہ ملکوں میں بھی بلکہ بعض ترقی پذیر ملکوں میں بھی اتنی ترقی ہو گئی ہے طب کے میدان میں کہ ماؤں کے پیٹوں میں حمل کے دوران ہونے والے جو مختلف شکلیں ہیں الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے پتہ لائی جاتی ہیں. اس لیے لوگ اکثر جانتے ہیں پتہ بھی کر لیتے ہیں کہ لڑکا پیدا ہونا ہے لڑکی پیدا ہونی ہے. عموماً ایک اندازے سے ڈاکٹر بتاتے ہیں 100% تو وہ بھی نہیں بتا سکتے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری اس حالت سے گزرنے کے دور سے ہی یہ علم رکھتا ہے کہ تم کن صلاحیتوں اور استعدادوں کے ساتھ پیدا ہو گئے اور کن دوروں سے پیدا ہونے کے بعد گزرتے ہوئے اپنی زندگی کی منزلیں طے کرو گے. لیکن عالم الغیب ہونے کے باوجود اس نے بندوں کے سامنے نیک اور بد اعمال کا ماحول میسر فرما دیا. جو نیک اعمال کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والا بنے گا. جو بد اعمال کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ کے نیچے آ سکتا ہے. اور نیک اعمال کیا ہیں؟ یہ وہ اعمال ہیں جو خالص خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے بجا لانے کی کوشش کی جاتی ہے. اس لیے فرمایا کہ جب تم نیک کام کرتے ہو تو اس وقت بھی بعض دفعہ دل میں خود پسندی پیدا ہو سکتی ہے. اس لیے وہ کام کرنے کے باوجود بھی یہ فیصلہ کرنا تمہارا کام نہیں ہے کہ ہم نیک اعمال بجا لانے والے ہیں، بلکہ نیک اعمال بجا لانا کس نیت سے ہے اور نیک نیت اصل میں اگر نیک نیت سے ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا قرب دلانے والی بنے گی. تو یہ اللہ تعالیٰ کو جانتا ہے کہ کس نیت سے نیک اعمال بجا لائے جا رہے ہیں. اس لیے اللہ فرماتا ہے کسی نیکی پر اترانے کے بجائے ہر نیک عمل عاجزی اور تقوی میں اور بھی زیادہ بڑھانے والا ہونا چاہیے. اور فرمایا کہ تقوی پر قائم ہو جانے کی سند نہ تو انسان خود اپنے آپ کو دے سکتا ہے نہ کسی بندے کا کام ہے کہ کسی دوسرے کو تقوی کی سند عطا کرے، بلکہ یہ خدا تعالیٰ کا کام ہے. اللہ ہی ہے جو سب سے زیادہ جانتا ہے کہ متقی کون ہے. یہاں اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آیت کے شروع میں یہ جو فرمایا کہ الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش الا اللمم، کہ وہ لوگ جو بڑے گناہوں اور فواحش سے سوائے سرسری لغزش کے بچتے ہیں. یہاں لمم کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کو بھی واضح کرنے کی ضرورت ہے. یہاں بعض لوگ میں نے دیکھا ہے اپنی مطلب غرض کے مطلب نکال لیتے ہیں
اس کا کوئی یہ مطلب نہ سمجھے کہ بڑے گناہ اور فواہش اگر تھوڑے بہت ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کیونکہ کمزور ہے، بعض حالات میں لاشعوری طور پر بعض گناہ سرزد ہو جاتے ہیں۔ اگر ایسی صورت پیدا ہو جائے تو پھر حقیقی پچھتاوا ہونا چاہیے، اور اس کے لیے بہت زیادہ استغفار کی ضرورت ہے۔ لوم کا مطلب ہے کہ برائی کی طرف جھکنے کا موقع ملا، یا عارضی اور معمولی لغزش، یعنی اگر غلطی ہو گئی ہے تو یہ معمولی نوعیت کی ہو اور اس پر دوام نہ ہو بلکہ یہ عارضی ہو۔ اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ شیطانی خیال دماغ میں اچانک اگر ابھر بھی آئیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے انسان اس سے بچ جائے، اور اس پر ان شیطانی خیال کا انسان کے ذہن پر کوئی اثر پیچھے نہ قائم رہے۔ تو یہ انسانی فطرت کے مطابق حکم ہے کہ کیونکہ اچھائی اور برائی کو قبول کرنے کی انسان کو آزادی دی گئی ہے، اور معاشرے میں یہ برائیاں اپنی طرف مبذول کرانے کی کوشش بھی کر رہی ہیں، ہر طرف آزادی ہمیں نظر آتی ہے، بے حیائی نظر آتی ہے، بد اخلاقیاں پھیلی ہوئی ہیں۔ اس وجہ سے اگر کبھی کسی برائی کی طرف توجہ ہو بھی جائے تو فوری طور پر استغفار سے انسان اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچانے کی کوشش کرے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو وسیع بخشش ہے، اللہ تعالیٰ جو وسیع بخشش والا ہے، بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے، وہ توبہ قبول کرتا ہے۔ بس یہ حالت پیدا کرنے کی ضرورت ہے جو حقیقی تقویٰ کی طرف لے جاتی ہے، ورنہ انسان تو ذرا سی نیکی پر ہی فخر کر کے اپنے آپ کو پاک صاف سمجھنے لگتا ہے۔ اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ تم یہ کبھی دعویٰ نہ کرو کہ میں پاک صاف ہوں۔ پاک ہونا اور تقویٰ پر چلنے کا علم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے، بس اس کے آگے جھکنے کی ضرورت ہے۔ اس مضمون کی مزید وضاحت فرماتے ہوئے ایک جگہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو یہ فرمایا ہے کہ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، تو اس آیت کا صحیح مطلب جاننے کے لیے تمہیں تزکیہ نفس اور اظہار نعمت کے درمیان واضح فرق معلوم ہونا چاہیے، اگرچہ یہ دونوں صورت کے لحاظ سے مشابہ ہیں۔ بس جب تم کمال کو اپنے نفس کی طرف منسوب کرو اور تم سمجھو کہ گویا تم بھی کوئی حیثیت رکھتے ہو، اور تم اپنے اس خالق کو بھول جاؤ جس نے تم پر احسان کیا، تو تمہارا یہ فعل تزکیہ نفس قرار پائے گا۔ اور لیکن اگر تم اپنے کمال کو اپنے رب کی طرف منسوب کرو اور تم یہ سمجھو کہ ہر نعمت اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے، اور اپنے کمال کو دیکھتے وقت تم اپنے نفس کو نہ دیکھو بلکہ تم ہر طرف اللہ تعالیٰ کی قوت، اس کی طاقت، اس کا احسان اور اس کا فضل دیکھو، اور اپنے آپ کو غسال کے ہاتھ میں محض ایک مردے کی طرح پاؤ اور اپنے نفس کی طرف کوئی کمال منسوب نہ کرو، تو یہ اظہار نعمت ہے۔ یہ اقتباس حضرت مسیح علیہ السلام کی کتاب ہے مامۃ البشریٰ عربی کی، اس میں سے لیا گیا ترجمہ اس کا۔ تو یہ ایک باریک فرق ہے جو حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے ظاہر فرمایا ہے۔ ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ومن تزکا فانما یتزکا لنفسہ، یعنی جو بھی پاک ہوتا ہے وہ اپنے نفس کے لیے پاک ہوتا ہے۔ پھر ایک جگہ فرماتا ہے سورہ اعلیٰ میں، جو ہم ہر جمعے کو پڑھتے ہیں نماز میں، کہ قد افلح من تزکا، یعنی جو پاک بنے گا وہ کامیاب ہو گیا۔
پھر ایک جگہ فرمایا ہے قد افلح من زکاہا، کہ یقیناً وہ کامیاب ہو گیا جس نے اسے پاک کیا، یعنی اپنے نفس کو پاک کیا۔ اب ان آیات میں اللہ تعالیٰ ہمیں فرماتا ہے تمہاری کامیابی تمہارے تزکیہ نفس میں ہے۔ تو ان آیات اور جو آیت میں نے تلاوت کی ہے یا حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کی وضاحت فرمائی ہے جو سورہ نجم کی ہے، ان آیات میں کوئی اختلاف نہیں ہے، بلکہ جیسا کہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ ایک باریک فرق ہے جس کو یاد رکھو ہمیشہ، کہ تزکیہ نفس کا حکم تو ہے، اس کے لیے کوشش کرو، لیکن یہ کوشش کر کے تم دعویٰ نہیں کر سکتے کہ میں پاک ہو گیا، یا میرے عمل ایسے ہیں کہ جن کے کرنے کے بعد اب میں پاک ٹھہرایا جا سکتا ہوں۔ سورہ فاطر کی آیت جس حصے کا میں نے ذکر کیا ہے، ایک حصے کا کہ ومن تزکیٰ فإنما یتزکیٰ لنفسہ، کہ جو بھی پاکیزگی اختیار کرے تو وہ اپنے نفس کی خاطر پاکیزگی اختیار کرتا ہے۔ یہ مکمل آیت پوری یوں ہے کہ ولا تزر وازرۃ وزر اخری وان تدع مثقلۃ الی حملها لا يحمل منه شیء ولو کان ذا قربى انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب واقاموا الصلاۃ ومن تزکیٰ فانما یتزکیٰ لنفسہ وإلی اللہ المصیر۔ اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسری کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، اور اگر کوئی بوجھ سے لدی ہوئی اپنے بوجھ کی طرف بلائے گی تو اس کے بوجھ میں سے کچھ بھی نہ اٹھایا جائے گا، خواہ وہ قریبی ہی کیوں نہ ہو۔ یہ آخرت کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ آگے جو اصل مضمون اس آیت متعلقہ ہے وہ یہ ہے کہ تو صرف ان لوگوں کو ڈرا سکتا ہے جو اپنے رب سے اس کے غیب میں ہونے کے باوجود ترساں رہتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں، اور جو بھی پاکیزگی اختیار کرے تو اپنے ہی نفس کی خاطر پاکیزگی اختیار کرتا ہے، اور اللہ کی طرف ہی آخری ٹھکانہ ہے۔ تو یہاں یہ واضح ہو گیا کہ نفس کی پاکیزگی صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں جو یخشون ربہم بالغیب، یعنی جو اپنے رب سے اس کے غیب میں ہونے کے باوجود ڈرتے ہیں۔ پس جب یہ حالت ہوتی ہے تو ان کی نمازیں بھی اور دوسری باتیں بھی اور دوسرے نیک اعمال بھی خدا تعالی کا خوف دل میں رکھتے ہوئے اس کی رضا کے حصول کے لیے ہوتے ہیں۔ اور جب یہ حالت ہو تو وہ انسان خود اپنے نفس کو پھر کبھی پاک نہیں ٹھہرا سکتا جب اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں ہو، بلکہ ہر نیکی کو جو وہ بجا لاتا ہے اور ہر اس موقع کو جو نیکی بجا لانے کا اس کو میسر آتا ہے خدا تعالیٰ کے فضل پر معمول کرتا ہے۔ بس جو اس حالت میں اپنے نفس کا جائزہ لیتے ہوئے اس سے پاک کرنے کی کوشش کرے اور پاک کرنے کی کوشش کرتے ہوئے تقویٰ پر چلتا ہے، وہی اللہ تعالیٰ کی نظر میں مزکیٰ ہے اور فلاح پایا ہوا ہے۔ اگر نیکیوں کو اپنی کسی خوبی کی طرف منسوب کرے گا تو وہ تزکیہ نفس نہیں ہے۔ بس ایک مومن ہر وقت اللہ تعالیٰ کا خوف لیے ہوئے ان نیکیوں کی تلاش میں رہتا ہے تاکہ انہیں بجا لا کر انہیں کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم ان گناہوں سے بچنے کی کوشش کرو گے تو خدا تعالیٰ خود تمہاری بدیاں دور کر دے گا اور تمہیں عزت والے مقام میں داخل کرے گا، جیسا کہ فرماتا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ
نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، اگر تم بڑے گناہوں سے بچتے رہو جن سے تمہیں روکا گیا ہے تو ہم تمہارے سے تمہاری بدیاں دور کر دیں گے، اور نہ صرف بدیاں دور کر دیں گے بلکہ تمہیں عزت کے مقام میں داخل کریں گے۔ میں پہلے بھی ایک دفعہ بتا چکا ہوں کہ قرآن کریم میں یہ الفاظ تو آئے ہیں بڑے گناہ، لیکن بڑے اور چھوٹے گناہوں کی کوئی تخصیص نہیں ہے۔ ہر وہ گناہ جس کو چھوڑنا انسان پر بھاری ہو اس کے لیے بڑا گناہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، کچھ کی تو نشاندہی کر دی نا واضح طور پر، ان کے یہ گناہ ہیں وہ تو ہیں، اس کے علاوہ بھی ہر گناہ جو ہے جس کو انسان معمولی سمجھتا ہو، اگر اس کو چھوڑنا انسان پر بھاری ہے تو وہ بڑے گناہ کے زمرے میں شمار ہوگا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ غیب میں اللہ کا خوف رکھتے ہوئے اپنے نفس کو پاک کرنے کی کوشش کرو۔ بس جب اللہ تعالیٰ کا خوف ہوگا تو پھر ہی گناہوں سے نفرت پیدا ہوگی، اور تب ہی خدا تعالیٰ کی نظر میں انسان پاک ٹھہرتا ہے پھر جب ایسی حالت پیدا ہوتی ہے، اور یہ بھی خدا تعالیٰ کے علم میں ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی نظر میں انسان پاک ٹھہرتا ہے تو اصل عزت کا مقام جو ہے وہی ہے جس میں خدا تعالیٰ انسان کو پاک ٹھہرا کر داخل کرتا ہے، نہ کہ وہ عزت اصل عزت ہے جو جہاں انسان خود اپنی خود پسندی اور بڑائی کے اظہار کر کے اپنی نیکیاں جتاتے ہوئے اپنے آپ کو پاک ٹھہرائے۔ ایک جگہ خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ مومن کی یہ نشانی ہے کہ والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ یغفرون، اور جو بڑے گناہوں اور بے حیائی کی باتوں سے اجتناب کرتے ہیں اور جب وہ غضبناک ہوں تو بخشش سے کام لیتے ہیں۔ اب یہاں پھر تمام گناہوں اور اخلاقی کمزوریوں کا ذکر کیا ہے اور ان سے بچنے کی تلقین کی ہے، لیکن ان گناہوں اور بے حیائیوں اور اخلاقی برائیوں کو غصے کے ساتھ ملا کر بیان کیا گیا ہے۔ بس غصے کو جو لوگ معمولی خیال کرتے ہیں ان کے لیے بھی نصیحت ہے کہ یہ بڑھتے بڑھتے بڑے گناہوں کی شکل اختیار کر لیتا ہے، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ غصہ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے، اس کو اگر کنٹرول نہیں کیا جاتا اور اس کا اگر ناجائز استعمال ہو رہا ہے تو یہ بڑے گناہوں کے زمرے میں ہے۔ غصہ بعض دفعہ آتا ہے لیکن اس مغضوب الغضب ہو کے نہیں انسان پہ کام کرتا، بلکہ اس کا استعمال جائز طریقے سے ہوتا ہے تاکہ ایک دوسرے کی اصلاح ہو سکے۔ اگر انسان مغلوب الغضب ہو جائے تو پھر نفس کی پاکیزگی بھی دور ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ نہ سمجھو کہ میں کیونکہ دوسری نیکیاں بجا لا رہا ہوں اس لیے غصہ جو ہے یہ کا گناہ جو ہے ان کو میری دوسری نیکیاں ختم کر دیں گی۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی فرما دیا کہ یہ زوم اپنے دل سے نکال دو کہ اگر تزکیہ چاہتے ہو، حقیقی تزکیہ، تو اپنی اخلاقی حالتیں بھی درست کرو۔ آئے دن یہ شکایات بھی آتی رہتی ہیں، غصے کی حالت میں گھروں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، میاں بیوی کی لڑائیاں ہو رہی ہیں، کبھی بیوی کو کنٹرول نہیں، کبھی میاں کو کنٹرول نہیں، معاشرے میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، ذرا ذرا سی بات پہ لڑائیاں ہو رہی ہیں، کھیل کے میدانوں میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں، یا اگر لڑائیاں نہیں بھی ہوتی
تو ایک دوسرے کے خلاف بعض باتوں پہ غصہ دل میں پل رہا ہوتا ہے اور پھر اس سے کینے پیدا ہو رہے ہوتے ہیں اور نقصان پہنچانے کی کوشش ہوتی ہے ایک دوسرے کو. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے اور تمہارے نفس کو پاک کرنے کے راستے میں روک ہے. اور جب یہ روک راستے میں کھڑی ہو جائے تو کامیابی کی منزلیں بھی طے نہیں ہوتی پھر. اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت کا مقام بھی پھر ایسا انسان نہیں پاتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو واضح فرما دیا ہے کہ میں گناہوں اور فحشاء سے بچنے والوں کو عزت دوں گا. بس یہ وہ مقصد ہے جس کے لیے ایک مومن کو کوشش کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی وسیع اور بخشش سے حصہ لیتے ہوئے اس کی رضا کی جنتوں میں ہم داخل ہو سکیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یاد رکھو کہ اصل صفائی وہی ہے جو فرمایا ہے قد افلح من زکاہا. ہر شخص اپنا فرض سمجھ لے کہ وہ اپنی حالت میں تبدیلی کرے. ہر شخص اپنا فرض سمجھ لے کہ وہ اپنی حالت میں تبدیلی کرے. اور حالت میں تبدیلی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کے فضل کی ضرورت ہے اور اس کا فضل حاصل کرنے کے لیے مستقل اس کے آگے جھکے رہنے کی ضرورت ہے، اس سے مدد مانگنے کی ضرورت ہے، اس کا رحم مانگنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ میرا رحم ہر چیز پر حاوی ہے اور وسیع تر ہے، اور پھر فرمایا کہ میری بخشش بھی بہت وسیع ہے. بس نیک اعمال بجا لانے کی کوشش کے ساتھ جب ہم اللہ تعالیٰ کے رحم کو جذب کرنے کی کوشش کریں گے، اس سے اس کی وسیع تر بخشش کے طالب ہوں گے، تبھی ہم کامیاب ہوں گے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام تزکیہ نفس کے حصول کے طریقے اور ان راستوں جن سے حقیقی تقوی حاصل ہوتا ہے کی طرف رہنمائی کرتے ہوئے فرماتے ہیں. ایک لمبا اقتباس ہے لیکن بہت ضروری ہے ہر ایک کے لیے سننا. آپ فرماتے ہیں کہ اب ایک اور مشکل ہے کہ انسان موٹی موٹی بدیوں کو تو آسانی سے چھوڑ بھی دیتا ہے، لیکن بعض بدیاں ایسی باریک اور مخفی ہوتی ہیں کہ اول تو انسان مشکل سے انہیں معلوم کرتا ہے اور پھر ان کا چھوڑنا اسے بہت ہی مشکل ہوتا ہے. اس کی ایسی مثال ہے کہ مور کا بھی گو سخت تپ ہے مگر اس کا علاج کھلا کھلا ہو سکتا ہے، لیکن تپ دیکھ جو اندر ہی کھا رہا ہے، یہ ٹائیفائڈ کا علاج ہو رہا ہے لیکن جو ٹی بی کا علاج ہے جو اندر ہی کھا رہا ہے اس کا علاج بہت مشکل ہے. اسی طرح پر یہ باریک اور مخفی بدیاں ہوتی ہیں جو انسان کو فضائل کے حاصل کرنے سے روکتی ہیں. یہ اخلاقی بدیاں ہوتی ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاپ اور معاملات میں پیش آتی ہیں اور ذرا ذرا سی بات اور اختلاف رائے پر دلوں میں بغض، کینہ، حسد، ریا، تکبر پیدا ہو جاتا ہے اور اپنے بھائی کو حقیر سمجھنے لگتا ہے. چند روز اگر نماز سنوار کر پڑھی ہے اور لوگوں نے تعریف کی تو ریا اور نمود پیدا ہو گیا اور وہ اصل غرض جو اخلاص تھی جاتی رہی. اور اگر خدا تعالیٰ نے دولت دی ہے یا علم دیا ہے یا کوئی خاندانی وجاہت حاصل ہے تو اس کی وجہ سے اپنے دوسرے بھائی کو جس کو یہ باتیں نہیں ملی ہیں حقیر اور ذلیل سمجھتا ہے اور اپنے بھائی کی عیب چینی کے لیے حریص ہوتا ہے. اور تکبر مختلف رنگوں میں ہوتا ہے، کسی میں کسی رنگ میں اور کسی میں کسی طرح سے. علماء علم کے رنگ میں اسے ظاہر کرتے ہیں اور علمی طور پر نکتہ چینی کر کے اپنے بھائی کو گرانا چاہتے ہیں. غرض کسی نہ کسی طرح عیب چینی کر کے اپنے بھائی کو ذلیل کرنا اور نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. رات دن اس کے عیبوں کی تلاش میں رہتے ہیں. اس قسم کی باریک بدیاں ہوتی ہیں جن کا دور کرنا بہت مشکل ہوتا ہے
اور شریعت ان باتوں کو جائز نہیں رکھتی۔ ان بدیوں میں عوام ہی مبتلا نہیں ہوتے، بلکہ وہ لوگ جو متعارف اور موٹی موٹی بدیاں نہیں کرتے ہیں اور خواص سمجھے جاتے ہیں، وہ بھی اکثر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ان سے خلاصی پانا اور مرنا ایک ہی بات ہے، یعنی ان برائیوں سے۔ اور جب تک ان بدیوں سے نجات حاصل نہ کرے، تزکیہ نفس کامل طور پر نہیں ہوتا، اور انسان ان کمالات اور انعامات کا وارث نہیں بنتا جو تزکیہ نفس کے بعد خدا تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں۔ بعض لوگ اپنی جگہ سمجھ لیتے ہیں کہ ان اخلاقی بدیوں سے ہم نے خلاصی پا لی ہے، لیکن جب کبھی موقع آ پڑتا ہے اور کسی سفیر سے مقابلہ ہو جاوے تو انہیں بڑا جوش آتا ہے، اور پھر وہ گند ان سے ظاہر ہوتا ہے جس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس وقت پتہ لگتا ہے کہ ابھی کچھ بھی حاصل نہیں کیا، اور وہ تزکیہ نفس جو کامل کرتا ہے میسر نہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ تزکیہ، جس کو اخلاقی تزکیہ کہتے ہیں، بہت ہی مشکل ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ فضل کے جذب کرنے کے لیے بھی وہی 3 پہلو ہیں: اول مجاہدہ اور تدبیر، دوم دعا، اور سوم صحبت صادقین۔ اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام جو زمانے کے امام ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہماری اصلاح کے لیے، صحیح راستے پر چلانے کے لیے، آپ کی کتب ہیں جو ایک بہت وسیع لٹریچر ہے اصلاح کے لیے۔ اس کو پڑھنا چاہیے، اور یہ پاک ہونے کا ذریعہ ہے، کیونکہ یہ قرآن کریم کی تشریح ہے، وضاحتیں ہیں۔ ابھی چند دن ہوئے مجھے کسی نے لکھا، جرمنی سے خاتون ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں قرآن کریم میں، ان کی تلاش میں تھیں، اور انہوں نے جمع کیے ہیں بڑی محنت سے۔ لیکن جو بات انہوں نے لکھی وہ یہ ہے کہ جن احکامات کو تلاش کرنے کے بعد جب میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب پڑھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے میں قرآن کریم کی تفسیر پڑھ رہی ہوں، اور جب کتب پڑھنے کے بعد قرآن کریم پڑھتی ہوں تو تب مجھے پتہ لگتا ہے کہ اصل احکامات کی اہمیت کیا ہے اور ان کی گہرائی کیا ہے، کیونکہ اس کے بغیر سمجھ نہیں آتا۔ تو یہ صحبت صادقین کے تعلق میں اس زمانے میں یہ کتب جو حضرت مسیح موعود کے ہمیں مہیا ہوئے ہیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس کو بھی جماعت کو بہت پڑھنا چاہیے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ در حقیقت یہ گن جو نفس کے جذبات کا ہے اور بد اخلاقی، کبر، ریا وغیرہ صورتوں میں ظاہر ہوتا ہے، اس پر موت نہیں آتی جب تک اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہو، اور یہ مواد ردیہ جل نہیں سکتے جب تک معرفت کی آگ ان کو نہ جلائے۔ جس میں یہ معرفت کی آگ پیدا ہو جاتی ہے وہ ان اخلاقی کمزوریوں سے پاک ہونے لگتا ہے، اور ان اخلاقی کمزوریوں سے پاک ہونے لگتا ہے، اور بڑا ہو کر بھی اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے، اور اپنی ہستی کو کچھ حقیقت نہیں پاتا۔ وہ اس نور اور روشنی کو جو انوار معرفت سے اسے ملتی ہے، اپنی کسی قابلیت اور خوبی کا نتیجہ نہیں مانتا، اور نہ اسے اپنے نفس کی طرف منسوب کرتا ہے، بلکہ وہ اسے خدا تعالیٰ ہی کا فضل اور رحم یقین کرتا ہے۔ اور یہ سب سے زیادہ آگے تفصیل میں فرمایا کہ انبیاء میں یہ بات ہوتی ہے، اور اس کے بعد ہر ایک کی اپنی اپنی استعدادوں کے مطابق فرمایا کہ ایسے لوگ ہیں جو 2 دن نماز پڑھ کر تکبر کرنے لگتے ہیں، اور ایسا ہی روزہ اور حج سے بجائے تزکیے کے ان میں تکبر اور نمود پیدا ہوتی ہے۔ فرمایا یاد رکھو تکبر شیطان سے آیا ہے اور شیطان بنا دیتا ہے۔ جب تک انسان اس سے دور نہ ہو یہ قبول حق اور فیضان الوہیت کی راہ میں روک ہو جاتا ہے۔ کسی طرح سے اب بھی تکبر نہیں کرنا چاہیے، نہ علم کے لحاظ سے، نہ دولت کے لحاظ سے، نہ وجاہت کے لحاظ سے، نہ ذات اور خاندان اور حسب نسب کی وجہ سے، کیونکہ زیادہ تر انہی باتوں سے یہ تکبر پیدا ہوتا ہے، اور جب تک انسان ان گھمنڈوں سے اپنے آپ کو پاک صاف نہیں کرے گا اس وقت تک خدا تعالیٰ کے نزدیک برگزیدہ نہیں ہو سکتا، اور وہ معرفت جو جذبات کے مواد ردیہ کو جلا دیتی ہے اس کو عطا نہیں ہوتی، کیونکہ یہ شیطان کا حصہ ہے۔
اس کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ شیطان نے بھی تکبر کیا تھا اور آدم سے اپنے آپ کو بہتر سمجھا اور کہہ دیا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ خدا تعالیٰ کے حضور سے مردود ہو گیا، اور آدم لغزش پر چونکہ اسے معرفت دی گئی تھی اپنی کمزوری کا اعتراف کرنے لگا اور خدا تعالیٰ کے فضل کا وارث ہوا۔ وہ جانتے تھے کہ خدا تعالیٰ کے فضل کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، اس لیے دعا کی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ بس یہ نقطہ ہے حقیقی تزکیہ نفس کے حصول کا، اور حقیقی مومن اور شیطان کے پیچھے چلنے والوں میں اس سے فرق ظاہر ہوتا ہے کہ شیطان نے تو تکبر کرتے ہوئے انا خیرن کا نعرہ لگایا، اپنی بڑائی کی بات کی، لیکن آدم نے اس نقطے کو سمجھا اس معرفت کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا فرمائی تھی، اور نہایت عاجزی سے یہ دعا کی کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں نہ بخشے گا اور رحم نہ فرمائے گا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ بس یہ دعا ہے جو آج بھی اللہ تعالیٰ کی وسیع مغفرت کو جذب کرنے والی ہے، برائیوں سے بچانے والی اور غلطیوں اور کوتاہیوں سے پردہ پوشی کرنے والی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہمیں ہمیشہ اپنے نفسوں کا محاسبہ کرتے رہیں، ہر نیک عمل کو خدا تعالیٰ کی طرف منسوب کرنے والے ہوں، تمام قسم کی برائیوں سے اپنے آپ کو پاک کرنے والے ہوں، اور اس کے لیے مسلسل کوشش کرتے رہنے والے ہوں، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی وسیع تر بخشش کے طالب رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله
نبي